اتنے اتفاق کے ساتھ صدیق اکبر کو پہلے مرتبے پہ رکھتے ہیں، پھر بدترتیب صحابہ کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے اندر راز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو حضور علیہ السلام کی حیات کے پہلوؤں میں جا بجا آپ کو یہ ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے معاملات کے اندر، اپنے امور کے اندر جو اہمیت اور مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیا کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ آپ کو بھی غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایک کتاب ہے لوگوں کی معلومات کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو نہ بتانا بہتر ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا نظریہ ہے، اس کے مقابل دوسروں کا کیا نظریہ ہے، تاکہ بندہ اس نظریے سے بچے اور صحیح نظریے کو اختیار کرے۔ میں نے خود ایک کتاب کے اندر پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے مصنف پہ 1000 بار لعنت کرے، اس نے کہا کہ نبی پاک کے وصال کے بعد سارے صحابہ سوائے 4 کے مرتد ہو چکے تھے۔ مرتد کا مطلب حالت ایمان سے پھر چکے تھے، کافر ہو چکے تھے۔ آپ بتائیے کہ جس کا ایمان کسوٹی ہو، جس کا ایمان معیار ہو، جس کا مقام دوسروں کو پرکھنے کا ذریعہ ہو، اگر وہی حالت ایمان سے پھر کر کفر اختیار کر لے تو پھر ایمان کا معیار کیسے رہا؟ ایمان کی کسوٹی تو ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے، ان منافقوں سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور دوسرے لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔ یہاں تمام مفسرین نے یہ بات تحریر فرمائی اپنی کتب تفاسیر کے اندر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، ایسے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کون تھے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لاتے ہیں، ایسا اسلام قبول کرو جیسے یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جب ہمارے آقا وضو فرماتے تھے تو قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ حضور کے تبرکات کی جان سے زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا مقام سیدنا ابو بکر کا ہے۔ اگر یہ مقام ابو بکر صدیق کو نہ دیا جائے اور کسی اور صحابی کے ذمہ لگا دیا جائے تو پھر آپ بتائیں کہ معیار ایمان جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ کیسے مکمل ہوگا؟ جس کا معیار قرآن کے مطابق نہ ہو، جس کا اسلام قرآن کے مطابق نہ ہو، تو اس کے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے اسلام کا کیا فائدہ ہے کہ جس کا ایمان ہے اس کے مطابق نہیں؟ اسی طرح اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم۔ فرمایا محبوب آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ کیا وصول کیجئے؟ سب بولے زکوٰۃ وصول کیجئے ان کے مالوں سے۔ پھر فرمایا کیوں؟ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، فرمایا اس لیے تاکہ آپ ان کی تطہیر کر دیں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تاکہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ کر دیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایک لفظ استعمال کرتا کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور ان کی تطہیر فرما دیں۔ تطہیر کا معنی بھی پاک کرنا ہے، تزکیے کا معنی بھی پاک کرنا ہے۔ دو الفاظ کو ایک جگہ میں ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیں، ان کے جسموں کو بھی پاک کر دیں، ان کے جسم و جسمانیت کو پاک کر دیں۔ اور آپ مجھے بتائیں
کہ جس کے جسم اور جسمانیت کو رسول پاک نے پاک کر دیا ہو، اس پہ کبھی گندگی آ سکتی ہے؟ اس پہ کبھی گدلا پر آ سکتا ہے؟ اس میں کبھی کمزوری آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ اس وجہ سے کہ وہاں پاک کرنے والے ہمارے آقا حضور نے ان کے دلوں کی تطہیر کی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، میں قرآن کریم کی آپ کو آیت بتا کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، یہ نہ اپنے اعتبار سے درست ہے، اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، تحقیق میں جائیں، تو بھی یہ بات درست نہیں ہوتی۔ ایک بات میں یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حق نہ دیا، ان کا باب فدق میں حق بنتا تھا، انہوں نے اسے محروم کر دیا۔ ایک واقعہ یہ مشہور کر دیا، طرح طرح کے واقعات مشہور کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں تان کیا گیا، لیکن علماء پہ مخفی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے شروع سے لے کر آخر وصال تک جس طرح سے مسلمانوں کے امور کو سنبھالا، اس کی آج تک مثال نہیں ہے۔ جس طرح سے مسلمانوں کے امور کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، فرماتا ہے اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر کے اندر مر جائے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طرز کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ تمہارے اندر سے جو مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، اپنے اسلام اور ایمان سے منہ پھیر دے، تو تمہارے اسلام اور ایمان کی اللہ کو حاجت نہیں، تمہارے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے قوم لائے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مسلمانوں پہ نرم ہوں گے، مسلمانوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر ایمان والوں کی صفت بتائی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، جب یہ پاک کا وصال ہوا، کئی قبائل مرتد ہو گئے، مسیلمہ کذاب نے خروج کیا، اسود عنسی نے خروج کیا، زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، اور اس کو معاذ اللہ ٹیکس کہا گیا۔ جب اتنے بڑے بڑے فتنے حضور کے وصال کے بعد اٹھے، تو وہ کون تھا کہ جس نے ان فتنوں کا کلا کما کیا؟ وہ کون تھا کہ جس نے خاتم النبیین کے معنی کو قائم رکھنے کے لیے ختم نبوت کے خاطر، ختم نبوت کی حفاظت اور ناموس رسالت کی خاطر اس لشکر کو واپس نہ بلوایا کہ جسے حضور روانہ کر چکے تھے؟ وہ کون تھا کہ جس نے زکوٰۃ کے منکروں کو دعوت ایمان دے کر ایک طرف تو مسلمان کیا، اور وہ لوگ جو اسلام سے پھر گئے ان سے جنگ کی؟ وہ کون تھا کہ جس نے ایسے نازک حالات کے اندر مسلمانوں کو سہارا دیا، مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے دلوں کو سنبھالا؟ وہ کون ایسی ہستی تھی؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایسی قوم تھی جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کا پیارا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ آج اگر سیدنا صدیق اکبر نہ ہوتے تو خاتم النبیین کا معنی، ختم نبوت کا مقصد اصلی باقی رہتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اگر وہ ان کے خلاف قدم نہ اٹھاتے، آج اسلام کا باغ آپ کو ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، اس میں ابو بکر صدیق کا فیضان ہے۔ ہم جس طرح تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، ہر صحابی کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کا ہر کسی مقصد نہیں کہ ہمارے دلوں میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کا حسین، نہ
یہ ہرگز مقصد نہیں. ہم تو حضرت علی کا فرمان آپ تک پہنچا رہے ہیں. جی ہاں، یہ ساری باتیں ہماری اپنی نہیں کہ ہم نے قرآن سے تراش لی ہو، احادیث سے نکال لی ہو، اپنے دلوں سے ان باتوں کو بنا لیا ہو. یہ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کے فرامین ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہا گیا کہ حضور آپ کو لوگ حضرت ابو بکر عمر کو فضیلت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں سے افضل تھے. حضرت علی المرتضیٰ منبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، آج کے بعد اگر کوئی مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا تو میں اس کو مفتری کی حد 80 کوڑے ماروں گا. یہ تو ان کے طریقے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اہل بیت کی عظمتوں کے نام پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہمیشہ داد کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سیرت کو پڑھیں، ان کے سیرت کے پہلوؤں کو تو دیکھیں. اتنا روشن کردار. جب حضور علیہ السلام معراج سے آئے، راستے کے اندر حضرت جبریل سے کہتے ہیں حضور کہ اے جبریل، اتنے بڑی اللہ نے مجھے سیر کروائی، اتنے سے مختصر سے لمحے کے اندر میں نے جنت بھی دیکھ لی، دوزخ کا نظارہ بھی کر لیا، سدرۃ المنتہا پہ چلا گیا، عرش میں پار کر گیا، اللہ کا زیارت کر کے آ گیا. جبریل یہ تو بتا میری قوم کو مجھے حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری قوم اگر آپ کو جھٹلا دے گی تو کیا ہوا؟ ان میں ایک صدیق بھی ہے، وہ آپ کی تصدیق کرے. یہ بھی تو سیرت کا پہلو ہے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. آپ کیا کر لیں؟ النظر الیک. یا رسول اللہ پہلی چیز ہے میں آپ کو دیکھتا رہوں. سبحان اللہ. میں آپ کو دیکھتا رہوں. دوسری بات فرمایا انفاق مال علیک. کہا یا رسول اللہ دوسری بات یہ پسند ہے کہ اپنا مال آپ پہ فدا کر، اپنا سارا مال و منال آپ کے اوپر لٹا دو. اور یہ حضرت ابوبکر نے کر کے بھی دکھایا. غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور اعلان کرتے ہیں کہ کون اللہ کی راہ کے لیے مجاہدین کے لیے صدقہ کرے.